آداب۔ شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے حسین افسر۔ آج کچھ قومی و بین الاقوامی خبروں کے سلسلے میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے وقار کا سوال بن گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اپنے مہاوتی اتحادیوں کے ساتھ مل کر الیکشن میں اپنی پوری طاقت جھونک رہی ہے۔ بی جے پی کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ مہاراشٹر میں آر ایس ایس بھی اپنے حق میں ووٹ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آر ایس ایس بی جے پی کی مدد کے لیے آگے آئی ہے۔ چونکہ بی جے پی 2024 کے پارلیمانی الیکشن میں مہاراشٹر میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی، پارٹی کی کارکردگی ناقص رہی۔ اس سے سبق لیتے ہوئے پارٹی نے اس بار سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آر ایس ایس کی حمایت لینا پڑی، اور آر ایس ایس بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ سیٹیں حاصل ہو سکیں۔ مہاراشٹر میں آر ایس ایس کی 65 سے زیادہ دوست تنظیمیں بی جے پی کی مدد میں منہمک ہیں۔ یہ تنظیم سجگ رہو کے نام سے ایک مہم چلا رہی ہے۔ اس کا مقصد بی جے پی کی مکمل مدد کرنا اور ہندو ووٹوں کو متحرک کرنا ہے۔ آر ایس ایس کے کارکن لوگوں کے گھر جا رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر چائے پر بھی بلا رہے ہیں لوگوں کو، اور ان گھنی آبادیوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں ان کو امید ہے کہ ہندوؤں کے ووٹ مل سکتے ہیں۔ ان کا ایک نعرہ بھی ہے جو وہ بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ ہم تقسیم ہوئے تو کاٹے جائیں گے۔ ان کارکنوں کی طرف سے ہندی و مراٹھی میں تقسیم کیے جانے والے ایک صفحے پر مشتمل پمفلٹ لوگوں کو آر ایس ایس کے منتر کی یاد دلاتا ہے۔ اپریل جون کے عام انتخابات کے نتائج سے سبق حاصل کرتا جاتا ہے۔ ریاست میں جس کی لوک سبھا کی 48 سیٹیں ہیں، انتخابات میں بی جے پی نے صرف 9 سیٹوں پر ہی سبقت حاصل کی تھی۔ پمفلٹ میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو آئین، ریزرویشن اور ایس سی اور ایس ٹی کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور ایسی حکومت کا انتخاب کریں جو لینڈ جہاد، محبت جہاد، مذہب کی تبدیلی، چوری، ڈکیتی اور فسادات کو فروغ نہیں دیتے ہیں۔ کسی کا نام لیے بغیر پیمفلٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو کسی ایسے شخص کے درمیان فرق کرنا چاہیے جو عالمی سطح پر ہندوستان کی شبیہ کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور جب بیرون ملک کو بدنام کرتا ہے۔ ان کا اشارہ نریندر مودی اور راہل گاندھی کے حوالے سے تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی ملک کا وقار بڑھا رہے ہیں اور کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی ملک کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی شخص اپنے کپڑوں سے نہیں بلکہ اپنی باتوں سے یوگی بنتا ہے۔ اکھلیش نے یوگی پر حملہ کیا، کہا انکاؤنٹر حکومت کی الٹی گنتی شروع۔ ایس پی سربراہ نے مزید کہا کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں سے نہیں بلکہ باتوں سے یوگی بنتا ہے۔ جن کا کام حکومت چلانا ہے وہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، اور ترقی کی علامت تباہی کی علامت بن چکی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لیے بغیر نشانہ لگایا ہے۔ ایس پی لیڈر نے کہا کہ سنت سماج کے درمیان لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں۔ جو کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے وہ یوگی کیسے؟ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا نام لیے بغیر کہا کہ ولی فقیہ جتنا بڑا ہو اتنا ہی کم بولتا ہے، اور اگر بولتا بھی ہے تو عوام کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے ان کی باتوں کو وائز کہا جاتا ہے۔ ایس پی سربراہ نے مزید کہا کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں سے نہیں بلکہ باتوں سے یوگی بنتا ہے۔ جن کا کام حکومت چلانا ہے وہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، اور ترقی کی علامت تباہی کی علامت بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں یہ پہلا موقع ہے جب سپریم کورٹ نے بلڈوزر کی کارروائی کے خلاف اتر پردیش حکومت پر 25 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ نوٹ بندی بی جے پی کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ انکاؤنٹر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اس کا آغاز ضمنی انتخابات سے ہوگا۔ اس سے پہلے جمعہ کو یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی سماج وادی پارٹی ایس پی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ جہاں بھی ایس پی نظر آتی ہے بیٹی ڈر جاتی ہے۔ یوگی نے مخالف گروپ انڈیا الائنس کے اہم اجزاء ایس پی اور کانگریس پر شدید حملہ کیا۔ یوگی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اکھلیش یادو کی قیادت والی 2012-17 کی ایس پی حکومت کے دوران یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ ایس پی کا جھنڈا لے کر گاڑی پر کوئی غنڈہ بیٹھا۔ حالیہ مہینوں میں ایودھیا اور قنوج میں ہوئے عصمت دری کے معاملے میں ایس پی سے تعلق رکھنے والے ملزمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوگی نے طنز کیا کہ آج یہ کہاوت سچ ہے، جہاں کہیں بھی ایس پی نظر آتے ہیں بیٹی ڈر جاتی ہے۔ ایودھیا اور قنوج میں ان کے کارناموں کو سب نے دیکھا ہے۔ نوٹ بندی کی سالگرہ پر اکھلیش یادو نے بی جے پی کو نشانہ بنایا، معیشت پر بولے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، یہ ایس پی کا نیا برانڈ ہے، انہیں عوام کے مسائل کی فکر نہیں، لاتوں سے درست نہیں کیا جائے گا تو کیسے ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے کہا، یہ مانا جاتا ہے کہ گاؤں کی بہن بیٹی سب کی بہن بیٹی ہوتی ہے، ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایس پی نے اس تانے بانے کو پھاڑ دیا ہے۔ ان کی اصل قدریں ایس پی میڈیا سیل کے سوشل میڈیا ہینڈل پر نظر آتی ہیں، جہاں وہ کم معیار کی بات کرتے ہیں۔ یوگی نے کہا کہ 60,200 پولیس اہلکاروں کی بھرتی کے نتائج اس ماہ کے آخر تک آنے والے ہیں۔ پہلے شاملی، مظفر نگر، میرٹھ، باغپت، بلند شہر وغیرہ اضلاع کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا، اب وہ بغیر کسی امتیاز کے سرکاری ملازمتوں میں بھرتی ہو جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے، امریکہ کا الزام۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخاب سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ملوث تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے قتل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے سہولت کاری کے الزام میں 2 امریکی شہریوں پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ نیو یارک کے رہائشی دونوں امریکی شہری حراست میں ہیں۔ امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ فرحاد شاکری کو 2008 میں چوری کے الزام میں امریکہ سے ملک بدر کیا گیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق فرحاد شاکری ان دنوں ایران میں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے فوری طور پر الزامات کا جواب نہیں دیا گیا۔ ایمسٹرڈیم کے واقعات بے ساختہ اور غزہ میں کارروائیوں کا نتیجہ حماس۔ غزہ، حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے کہا ہے کہ ایجیکس اور مکبی تل ابیب کے درمیان یورپی فٹ بال لیگ کے میچ سے پہلے ایمسٹرڈیم کے واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بین الاقوامی مداخلت کے بغیر غزہ کی جنگ کا جاری رہنا اس طرح کے بے ساختہ نتائج کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے کہا، ایمسٹرڈیم کے واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غزہ میں جنگ کو کسی بین الاقوامی مداخلت کے بغیر براہ راست جاری رکھنا اور جارحیت کرنے والے کو جواب دینا ٹھہرائے جانے کی وجہ سے ایسے بے ساختہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ بیانات ایمسٹرڈیم میں گزشتہ رات مکبی تل ابیب ٹیم کے اسرائیلی شائقین پر حملے کے مشاہدے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ ان حملوں کی ڈچ اور اسرائیلی رہنماؤں اور بین الاقوامی سطح کے رہنماؤں نے مذمت کی ہے۔ ان واقعات کے بعد ایمسٹرڈیم پولیس نے 62 افراد کی گرفتاری کا اعلان کر دیا۔ حکام نے اس حملے کو منظم یہودیت مخالف تشدد قرار دے دیا۔ حکام نے کہا، آنے والے دنوں میں ایمسٹرڈیم میں مزید پولیس دستے گشت کریں گے۔ شہر میں یہودی اداروں کے ارد گرد سیکیورٹی کو بڑھایا جائے گا۔ شہر میں ایک بڑی یہودی برادری موجود ہے۔ فلسطینی صدر کا ٹرمپ کو فون کامیابی پر مبارکباد دی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ عرب میڈیا کے مطابق محمود عباس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے دوران غزہ میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے محمود عباس کو یقین دلایا کہ وہ غزہ پر اسرائیل کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے کام کریں گے۔
اردو کی ترقی اور بقا کے لیے اردو کے اس نیوز بلیٹن کو ضرور سماعت فرمائیں۔ گزارش ہے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کی تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔